عزیزو، آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اگر سمجھتے ہوں کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ فلسطین کی بستی میں ہے، ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق، اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں بخار چڑھے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے۔ وہاں کے حالات جو بھی تبدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے۔ ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر کے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، وہ بشارتیں بھی ہیں۔ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں میرے عزیزو۔ آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا، 17 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تحویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف۔ اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آرام فرما ہے۔ 30,000 کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہیں۔ اب قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو، اپنے نبی کو سفر کرایا معراج کا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے شروع میں، اور مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ کون سی مسجد؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا تھا، افتنا یا نبی اللہ عن بیت المقدس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی بیت المقدس، بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں، وہ کیا ہے، ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے بیت المقدس؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہو ارض المحشر والمنشر، وہ زمین تمام لوگوں کے حشر کی جگہ ہے، محشر قائم ہونے کی جگہ فرمایا میرے آقا نے۔ سب کے جمع ہونے کا سب سے آخری جس زمین پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے وہ بیت المقدس کی زمین ہوگی۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی فضیلت؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من احل بحجۃ او بعمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرم غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه او وجبت له الجنہ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسجد اقصی بیت المقدس سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا اور مسجد اقصی سے مسجد حرم تک آیا، عمرہ کیا یا حج کیا، جو کچھ بھی پچھلے زندگی میں کیا تھا اللہ سب معاف فرمائے گا۔ اور روایت میں یہ بھی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اس سفر کے بارے میں اب سنو، سب کی استطاعت تو نہیں ہے۔ حضرت بی بی میمونہ نے یہی سوال کیا کہ جس کی طاقت نہ ہو میرے آقا وہ کیا کرے، بیت المقدس نہیں جا سکتا۔ سنو، اگر اس کی اہمیت سارے مسلمانوں کے لیے نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ زَيْتَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو وہ تیل، تھوڑا تیل تو اس کے پاس ہو سکتا ہے، وہ تیل ہدیہ کر کے بیت المقدس بھیجے تاکہ بیت المقدس میں تمہارے بھیجے ہوئے تیل سے اگر چراغ بھی جلایا گیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے ہدیہ کیے ہوئے بھیجے ہوئے تیل کو بیت المقدس میں کسی نے چراغ میں روشن کیا تو فرمایا گیا اس کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا۔ یہ یوں ہی نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے۔
اور قیامت قریب کیسے آئے گی اس کے متعلق بھی حالات یہی میرے آقا نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ ظہور الملحمہ وظہور الملحمہ خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ ویران کر دیا جائے گا۔ مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی ہوگی۔ بیت المقدس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، آبادیاں بڑھ جائیں گی، اور مدینے کی ویرانی وہ کس طرح کی ویرانی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے۔ اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مدینے کی ویرانی قسطنطنیہ کے فتح کا سبب ہو جائے گی۔ قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں جو ترکی کا شہر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین اس کو فتح کر لیں گے، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا نہیں بلکہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں، اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی۔ یہ کس کے درمیان؟ مومنین اور کفار و مشرکین کے بیچ۔ اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائی، وہ ملک شام ہوگا، وہ دمشق کے قریب میدان میں جنگ ہوگی۔ تمہارے خلاف لڑنے والے 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج صرف مومنین سے لڑنے کے لیے حاضر ہوگی ایک میدان۔ اس میں جو مومنین مسلمان جتنے جائیں گے وہ کتنی تعداد ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن میرے آقا نے فرمایا پہلے دن 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں کا، اور حضور پاک فرماتے ہیں وہ پورے روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی۔ جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی۔ دوسرے دن 1/3 جماعت 1/3 جماعت مومنین کی شہید ہو جائے گی، سب قتل ہو جائیں گے، اور حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے اعلیٰ قسم کے شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہداء ہوں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا، اللہ رب العزت اسی ٹکڑے کو فتح عظیم عطا فرمائے گا، فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال کا خروج ہوگا پوری دنیا میں۔ لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ دجال کا ظاہر ہونا، اس بڑی جنگ کا ہونا، یہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، ان سب کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ وہ بیت المقدس سے۔ اس لیے بیت المقدس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس، ان ظالم اور غاصب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس، اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے۔ بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی، جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4000 سال سے چل رہی ہیں، آج کی نہیں ہے، یہ 4000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی۔ اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی بابل کے قریب، وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا، اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں آباد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں، ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے۔
یا پھر ہجرت کر کے وہیں آئے. بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں یہ سب فلسطین میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد. وقت کے جلیل القدر پیغمبر اولیاء بلکہ یہ رسولان اعظام ہیں، یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی، وہ زمین کتنی متبرک ہے. اور اس زمین کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل یہ سرکش قوم ہے. بنی اسرائیل یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے، فلسطین میں آباد نہیں رہے، برسوں بھاگے پھرتے رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں. مقدس سرزمین، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم چلو مقدس زمین پر جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آؤ گے، نقصان میں آؤ گے. جو اس مقدس سرزمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا. قرآن کا فرمان ہے. ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی، قوم عمالقہ. وہ اونچے چوڑے لوگ تھے، بڑے ہٹے تگڑے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. جب تک یہ قوم اس سرزمین پر ہے ہم نہیں آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بلانے لگے، چلو ان سے لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑے، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی. ان کی قوم کا جواب یہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. اب 40 سال تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ نے حکم فرمایا 40 سال ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی، وہی بنی اسرائیل پر اندر آ نہیں سکو گے اس بیت المقدس پر. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال. یتیہون فی الارض، میدان تیہ، یہ صحرائے سینا آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے. ہم گئے دیکھیں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، 100 کلومیٹر دور تک چین ہے پہاڑیوں کی، پہچان نہیں پائیں گے. اگر کسی ایک پہاڑی کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی پر بھٹکتا رہے. تو اس بنی اسرائیل کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. کب تک؟ 40 سال تک راستہ نہیں ملا. بھٹکتے رہے. وہ ان پہاڑیوں سے باہر آ ہی نہیں پاتے. ایک پہاڑ کراس کرتے سامنے سیم دوسرا پہاڑ نظر آتا، اس کو کراس کرتے تیسرا بھی سیم ویسا ہی نظر آتا. 40 سال گزر گئے بھٹکتے ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. اب یہ جتنے نافرمان تھے یہ مر گئے. ان کی جو نئی نسل آئی، چھوٹے جو بچے تھے، اب وہ جوان ہوئے تو ان کی سوچ مثبت تھی، فکر اچھی تھی. اس وقت اس بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے، یہ اللہ کے نبی تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور سب کے دلوں میں پھر بات ڈالی، آج سے 40 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی گئی تھی، اب چلو. تو انہوں نے کہا قوم عمالقہ اب بھی ہے، وہاں پر لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ نکلے بیت المقدس کے راستے پر، وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا، قوم عمالقہ سے. صرف دوپہر سے عصر کے درمیان وہ پوری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا. اللہ کے حکم پر اگر چل کر کے دیکھا ہوتا، یہیں بیٹھ کر کے ارے وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پر قرار دیا. بیت المقدس یہ یہودی کہلا ہے،
یہودی ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد تھے، برسوں تک رہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا، ان کی ماں پر الزام لگائے. یہودی بڑی بدماش قوم، اور انہوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے. اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے، اللہ کا ان پر غضب ہے، آج بھی غضب ہے، غضب ہے. تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ہیں، ترقی کے آتے ہیں، تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہیں. پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اوندھے منہ پھر گراتا ہے. ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑے گی، قیامت تک نہیں. انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور بیت المقدس میں آباد رہے. تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا عراق کا، بخت نصر نام تھا، وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی. ہاں یہ بھی میں بتا دوں اس کی تاریخ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو. تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے. سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا، اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس. اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے. جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے، اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے، رات میں بھی نہیں جا رہے، کھڑے ہی کھڑے ہیں، اور دن رات ان کا کام چالو ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے. انتقال کے بعد بھی یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تبینت الجن، جنات کو کب معلوم ہوا پتہ ہے؟ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا لیا. یہ جو عصا تھا دیمک کھا گئی. دیمک کھانے کی وجہ سے لکڑی ٹوٹی. تو لکڑی ٹوٹنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے. تب جنات کو پتہ چلا ان کا تو کب کے انتقال ہو چکا ہے، اور اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی. ہاں جس کو روایات میں ہیکل سلیمانی بھی کہا گیا ہے. بیت المقدس، ہیکل سلیمانی، یہ الگ الگ ووادت جو معاملات ہیں، میں اس کو پھر کبھی عرض کرتا ہوں. یہ تعمیر مکمل ہوئی اور وہی یہودیوں کے لیے مقدس جگہ، اور بخت نصر نے جس کو توڑا وہی ہیکل سلیمانی تھا. اور اس کے نیچے بہت ساری ان کی مقدس کتابیں جس سے جادو کرتے تھے وہ سب دفن کر دی گئیں. سلیمان علیہ السلام کی کرسی وہ بھی دفن کر دی گئی. آج بھی یہ یہودی جو کھدائی کر رہے ہیں اسی کرسی کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی باقیات، وہ جادو کی کتابیں تلاش کرنے کے لیے آج بھی یہ کھدائی کر رہے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد. اور یہ جو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں، تیسرا مندر تعمیر ہونا ہے، وہ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہی ہیکل سلیمانی کو انہیں بنانا ہے، بیت المقدس کو ہدم کر کے، منہدم کر کے. یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو ختم کر کے انہیں وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. یہ ان کا خواب ہے. یہودی وہاں سے قتل ہوئے، عیسائیوں کا قبضہ آیا. عیسائی تقریباً 300 سال تک آباد رہے. پھر ایک بادشاہ آیا، ایران کا بادشاہ تھا خسرو، اس نے بدلہ لیا اور اس کے بعد یہودیوں کو پھر سے آباد کیا. پھر اس کے بعد ٹائٹس نام کا ایک عیسائی بادشاہ آیا، اس نے پھر دوبارہ بیت المقدس پہ حملہ کیا. اس نے قریب 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو پھر قتل کیا. یہ قتل کون کر رہے ہیں؟ عیسائی یہودی، اور دہشت گرد کوئی اور ہے. ہاں پہلے زمانے کے دہشت گرد ہیں، یہ پرانے دہشت گرد. ایک ساتھ جینوسائڈ کرنا، جو نسل کشی کرنا، یہ یا تو عیسائیوں کا کام ہے یا یہودیوں کا کام ہے. ان کو قبضہ ملتا تھا تو ان کو مارتے، ان کو قبضہ ملتا تو ان کو مارتے. ٹائٹس نے پورا تباہ کر دیا. پھر بیت المقدس میں اس نے غلاظت ڈال دی، کچرے ڈال دیے.
بہت کچھ برباد کرنے کے بعد یہودی وہاں سے نکل گئے. پھر میرے عزیزوں وہ عیسائیوں کا تسلط ویسا ہی برقرار رہا. کب تک؟ جب تک سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آ گیا. اسلام کا یہ فتوحات کا سلسلہ تھا. میرے آقا کے غلام جس طرف جا رہے تھے زمینیں ان کے قدموں میں آ رہی تھی. یہ وہ دور تھا. تو حضرت عمر نے بھیجا کہ اب فلسطین کی طرف بھی ہمارے مجاہدین جائیں گے. اور وہاں عیسائی تھے, پوری دنیا کی خبر تو رکھتے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے لڑنے کی طاقت سب کے پاس نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے, آپ آ جاؤ, آپ کے حوالے پورا بیت المقدس کر دیں. حضرت عمر کو خود ہی دعوت دے کر کے بلا لیا. اور جانتے ہیں ان عیسائیوں کی خباثت, یہ بڑے نرم دکھتے. اس وقت قبۃ الصخرہ جس کو آپ ڈوم آف راک کہتے ہیں, یہ یلو کلر کا جو گنبد نظر آتا ہے, یہودی اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں, بڑا مقدس. اس پر عیسائیوں نے پورے لوگوں کی غلاظتیں کچرے ڈال کر کے رکھے تھے. اس زمانے میں کوئی دوسرا گنبد تھا وہاں پر, یہ تو پھر اموی خلیفہ کے زمانے میں یلو کلر کا پھر سے بنایا گیا. لیکن اس زمانے میں کچرا ڈال کر کے رکھتے تھے عیسائی یہودیوں کو جلانے کے لیے. یہودیوں کی وہ مقدس جگہ ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو جانتے ہیں کس شان سے آئے تھے سیدنا عمر فاروق. مدینہ طیبہ سے نکل کر کے اپنے ایک تنہا غلام کے ساتھ بیت المقدس گئے, کوئی فوج لے کر نہیں گئے. اور وہ بھی ایسے کہ غلام کے ساتھ باری لگا لیا ہے, 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا, 1 میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا. سفر میں 1 میل حضرت عمر بیٹھتے تھے گھوڑے پر, غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا. 1 میل غلام بیٹھتا تھا, عمر فاروق رسی پکڑ کر چلتے تھے. دنیا کا اقتدار میرے آقا کے غلاموں نے یوں نہیں حاصل کیا, انہوں نے خود ہی کو فنا کر دیا تھا میرے آقا کی محبت میں. اور اتفاق ایسے کہ فلسطین جب پہنچے تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی. حضرت عمر رسی پکڑ کر کے بیت المقدس میں آ رہے ہیں تو لوگ جو نئے لوگ تھے, عیسائی تھے, وہ سب جھپٹ پڑے امیر المومنین مسلمانوں کے, جن سے کیسر و کسرا بھی کانپتے ہیں. گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں تو سب ان کے استقبال کے لیے تھے. جو غلام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی تھے, انہوں نے چیخ کر کے کہا, لوگوں گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین. اس شان سے وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کے اوپر موجود پوری غلاظت کو حضرت عمر نے صاف کیا تھا. بیت المقدس کے ارد گرد جتنا کچرا تھا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. اور پھر وہاں پر اذان کی آواز گونجی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز وہاں پڑھائی اور عام خطبہ دیا, سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا, اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس ارض مقدس میں اسلام آ چکا ہے. جو عیسائی جو یہودی خوشی سے رہنا چاہے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں, وہ اس ارض مقدس میں اقلیتوں کے اعتبار سے رہ سکتا ہے, اسے امن و امان دیا جائے گا, کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑی جائے گی. میرے عزیزو, یہ اسلام کا احسان ہے. آج بھی جا کر کے دیکھیں فلسطین میں حضرت عمر کی سلطنت یعنی خلافت آنے کے باوجود بھی سب سے پرانا جو چرچ ہے عیسائیوں کا وہ آج بھی فلسطین میں باقی ہے, بیت المقدس کے قریب. حضرت عمر نے منع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, توڑا نہیں جائے گا. سب کو امان دیا گیا ہے, سب کو امان دیا گیا ہے. اگر ایسے ہی ہمارا تسلط ہر جگہ ہو اور ہم مندروں کو توڑنے والے ہوتے تو 700 سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا صاف کر چکے ہوتے. اسلام اس کی تعلیم دیا نہیں, تمہیں آزادی دی ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں انہیں اپنی عبادت کرنے دے دیا جائے. ذمیوں کو جو اپنے دین میں قائم رہنا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا, انہیں مارا نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر بیت المقدس مکمل اسلام کے دائرے میں رہا. یہ تقریباً 200 سال تک چلا, تقریباً 200 سال تک. پھر خلفاء جو آئے, فاطمی خلفاء, عباسی خلفاء, سلجوقی خلفاء, جو خلیفے تھے آپس میں ہی لڑ مر رہے تھے دولت کے لیے, پیسے کے لیے, علاقے کے لیے. ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے دوبارہ کمزوری آئی مسلمانوں کے درمیان اور پھر سے صلیبی طاقتیں عیسائیوں کا پھر سے غلبہ ہو گیا. پھر سے بیت المقدس کو انہوں نے ہڑپ لیا. پھر 100 سال تک بیت المقدس پر ان کا راج چلتا رہا, 100 سال تک. پھر انہوں نے یہودیوں کو مارا
اور بیت المقدس میں جتنے مسلمان تھے سب کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا. مسلمانوں کے خون کو فلسطین میں ایسا بہایا گیا تھا کہ لوگ چلتے تھے تو ہر ایک کا پیر خون سے بھیگ جاتا تھا, سڑکوں پر خون بہتا تھا انسانوں کا. عیسائیوں نے یہ قتل عام کیا تھا. 200 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کے بعد, پھر 100 سال ظلم جبر استبداد کے بعد, پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا. اور صلاح الدین جیسا جرنیل ہم نے تاریخ میں دیکھا نہیں. وہ عاشق رسول تھا, فنا فی الرسول تھا, زندگی سب وقف کر دیا تھا بیت المقدس کے نام پر. تقریباً 18 سال تک جنگلوں, بیابانوں, ویرانوں میں بھٹکتے رہے اپنی فوج کو لے کر. کتنوں سے مقابلہ کیا, اپنوں سے بھی غیروں سے بھی, کیونکہ جماعت کے غدار منافقین سے آپ کا بڑا مقابلہ ہوا ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں حضرت صلاح الدین ایوبی کو یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اور خلیفے بنے ہوئے تھے ان سے تھا, کیونکہ وہ عیاش تھے, اپنے حرم کو دنیا سے آباد کیے ہوئے تھے. صلاح الدین کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنے, 4 بار جانی حملے ہوئے, پھر بھی اللہ جسے بچانا چاہے. صلاح الدین کا وہ دن بھی آ گیا جب 12,000 کی فوج لے کر 4 لاکھ صلیبیوں سے تنہا لڑ رہا تھا. کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا تاریخ میں. یہ میں اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک انگریز تاریخ دان ہے, اس نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لاکھ صلیبی عیسائی ایک جگہ تھے, پورا روم یورپ سب مرایا ہے, اور مقابل میں صرف اور صرف ایک سپہ سالار صلاح الدین 12,000 کا فوج لے کر آیا ہے. 12,000. وجہ یہ ہے میرے عزیزوں, 4 لاکھ وہ لائے ہوں گے کھانے پینے والے, لوٹنے کھسوٹنے والے, لیکن صلاح الدین کے ساتھ جو 12,000 تھے وہ جان کا ہدیہ گنبد خضرا میں پیش کرنے والے تھے. ان عاشقوں کی جماعت تھی, اور اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی, پھر سے پرچم اسلام لہرایا. میرے عزیزوں, یہ تاریخ تھی 6 صدی ہجری کی, اب یہ 15ویں صدی آ گئی ہے. 6 صدی ہجری سے لے کر بیت المقدس اذانوں سے گونجتا رہا, نمازوں سے آباد رہا, مومنین کا وہاں پر جمع غفیر رہا, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا چلتا رہا, بلکہ بڑے بڑے جید علماء صالحین وہاں پر آباد ہوئے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ولایت ہے کہ بیت المقدس 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے. لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے, ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے. یہ مارے مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے. ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے, امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے, برطانیہ سے فرانس میں گئے, جگہ جگہ یہ تھوڑے 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 آباد ہوتے رہے. اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے. تو ان کی اپنی ریاست, اتنا اپنا ملک چاہیے کہاں, وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے, کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے. لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی, جو ترکی کے بادشاہ تھے. ترکی کے اندر میں فلسطین آتا تھا, تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, دنیا کی سب سے بڑی جنگ, پہلی جنگ عظیم, جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں. تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی, سب ٹکڑے ہو گئے. ترکی کو سب ختم کر دیا گیا, خلافت ختم کر دی گئی. یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی, اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں, اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا, ہمارا بھارت بھی. برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے, یہ انگریزوں کی عادت تھی. تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا. تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا, ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے, ایک بالفور اعلامیہ, جس میں
اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا۔ 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی۔ 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا، فلسطین کوئی جگہ ہی نہیں۔ میرے عزیزو، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصیٰ، وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں، یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا۔ یہ پاس ہوا تھا، لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے۔ یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا۔ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے۔ آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیلیوں نے۔ آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے شو کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے۔ ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، 1 اسرائیلی ہوتا ہے۔ پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے۔ میں خود گیا اور دیکھا ہوں، چھوٹے سے بچے، 6 سال کے، 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے۔
کل رات کو فائرنگ ہوئی، 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے، دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے۔ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس، سید الصخرۃ صخرۃ بیت المقدس، حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ، سردار حصہ۔ اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے، جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَلْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزوں چند دنوں کی بات ہے، میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ بھی یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا، میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے، خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں، یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے، جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے۔
ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے، بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔